ایک قربانی امام حسین کی سنو، مدینے میں امام حسین رہتے تو بہت بڑا لشکر بنتا امام حسین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم انہیں قتل کر دیں۔ پتہ ہے حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا، ایک بکرا جس کی وجہ سے مدینے میں خون بہے گا، فرمایا میری جان جاتی ہے تو جائے، میں مصطفیٰ کے مدینے میں خون نہیں بہنے دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے مدینے میں کسی قسم کی کوئی کسی کو بدامنی کرنے کی اجازت، وہاں سے نکلے سیدھے جا سکتے تھے مینا، 8 ذی الحج کو زور کی نماز حاجی مینا میں پڑھتے ہیں، جاتے بڑا لشکر بن جاتا، لیکن امام حسین نے فرمایا میں حج کے اجتماع کو بھی اس کام کی نظر کرنے نہیں دوں گا، قربانی دی۔ امام حسین کربلا میں آئے، اپنی بھوک سہی جاتی ہے، بچوں کی نہیں سہی جاتی، اور امام حسین کے بچے 3 دن بھوکے پیاسے رہے۔ ساری باتوں کو وہ جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ جنہوں نے مجھے روک لیا ان کے ارادے کوئی ٹھیک نہیں، بڑی تکلیف سہی۔ ہمارے ملک میں 65% لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ٹینشن لے جاتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے تو لوگ اٹھ کے ڈر کے دوڑ جائیں، ہاتھ خوف کھائے گا مجمع، لیکن امام حسین کا تو سر کٹ گیا۔ ہم بیان کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ ہمارے قومی جو چینل ہے نا پاکستان میں، پیمپرا نے پابندی لگائی ہے کہ کوئی لاش اگر پورا کٹ جائے نا اس کا جسم، تو قومی ٹی وی پہ اسے دکھانے کی اجازت نہیں، وہ دائرہ لگا کے دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ قوم میں خوف پیدا ہوتا ہے، لوگ ڈریں گے، بچے ہو سکتا ہے رات کو سوئے نہ، عورتیں پریشان ہو جائیں، قومی ٹی وی پہ دکھایا نہیں جاتا۔ میں کہہ دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، امام حسین کا وجود اطہر کربلا میں رہ گیا اور سر کوفے کے بازاروں سے ہوتا ہوا دمشق پہنچا۔ بہن کو تو بھائی کی انگلی بھیج دو تو شاید پاگل ہو جائے۔ سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھا، لیکن نہ مصطفیٰ کی شہزادی کا پردہ سر سے سرکا، نہ کوئی نماز قضا ہوئی۔ اور یزید کے دربار میں جب سیدہ زینب پہنچی تو یزید نے چھڑی لگائی نا امام حسین کے چہرے کو، تو پھر بھی بی بی نے ہائے وائے نہیں کی، تڑپی نہیں۔ ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے مولا علی کے پیچھے بڑے جمعے پڑے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں سیدہ نا ستون کے پاس با پردہ بیٹھی تھی تو وہاں سے اٹھی۔ ہماری تو بیویاں بات شروع کرتی ہیں تو اتنا روتی ہیں کہ بات کی سمجھ نہیں آتی، پیچھے سے اٹھی، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر نانا مصطفیٰ پہ درود پڑھا، پھر کہا ان اللہ مع الصابرین، اور پھر فرمانے لگی تو کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ تو جیت گیا ہے اور حسین بظاہر ہار گئے۔ آپ فرمانے لگے یزید ذرا وقت بدلنے دے، ذرا حالات تبدیل ہونے دے، ذرا میرے حسین کی شہادت کی خبر عام ہونے دے، حکومت تیری ہے، نام تیرا ہے۔ اور سیدہ زینب جب تقریر کر رہی تھی نا، بات کر رہی تھی، تو وہ نابینا ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، یہ تو علی کی آواز، میں نے بڑے لہجے میں اثر گھول رہے ہوں جیسے، اور جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں سیدہ زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ میرے عزیز، حضرت سیدہ زینب فرمانے لگی حکومت بھی تیری ہے، اس وقت حالات بھی تیری طرف ہیں، لیکن ذرا وقت گزرنے دے، ٹائم تھوڑا بیت لینے دے، ذکر تیرا بھی ہوگا پر لوگ تجھے شر کی علامت کے طور پر جانیں گے، اور ذکر میرے حسین کا بھی ہوگا، اور خطیب خطبوں میں درود پڑھا کریں گے۔ اپنی زندگی میں صبر کا ماحول بنائیں، اپنے آپ کو صابر بنائیں، تھوڑا برداشت سیکھیں، تھوڑا حوصلہ کریں، تھوڑا ٹھہرنا سیکھیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی لڑائی نہیں، صرف حوصلہ نہ ہونے کی جنگ ہے۔ کوئی شخص کسی کو برداشت کرنے کو تیار ہے۔ ابھی میں نے یہ تھوڑا سا سفر آپ کے اندر طے کیا ہے، یہ پنڈی کا، تھوڑا ادھر گیا ہوں پھر تھوڑا ادھر آیا ہوں۔ نہ موٹر سائیکل والے میں حوصلہ، نہ رکشے والے میں، نہ کار والے میں، کسی تھوڑا ٹھہرے، سب کو جانا ہے، اللہ موقع دے گا، حوصلہ پیدا کریں۔ پھر شروع سے اپنی بات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں سمیٹنے سے پہلے۔ ایک تو نظریات پختہ رکھیں، کچے پکے نہ بنیں، سویرے کچھ شام کو کچھ۔ اگر آپ پکے ہیں تو بڑی بڑی آپ مہمات کو سر کر جائیں گے، کچے ہیں تو کچھ بھی نہیں آپ سے ہو سکے۔ اور دوسرا،
زندگی عمل والی بنائیں، عمل والی، عمل والی۔ قرآن شریف پڑھا نہ جا سکے، جلدی ہو تو روزانہ زیارت ضرور کریں قرآن کو۔ اور وہ امتی بھی کیا امتی ہے جس نے سارا دن گزارا اور اپنے نبی پہ درود و سلام ہی نہیں پڑھا۔ اپنے آپ کو عمل والا بنائیں، اور آپ تھوڑا سا ویسے ہی کم بولنا شروع کریں نا تو انشاءاللہ بڑے جھوٹ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسری گزارش یہ کی کہ حق کہیں بھی اور حق قبول بھی کریں۔ اچھا ایک بات اس میں اور کر دوں، ایک یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے وہ دور کر دوں۔ طالب علم ہونا تو اشکال پیدا بھی ہم خود ہی کرتے ہیں، جواب بھی خود ہی دیتے ہیں۔ یہاں ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے، ایک بندے کے نزدیک حق یہ ہے اور دوسرے کے نزدیک حق وہ ہے، تو اگر دوسرا اس کو حق جاننا ہے تو اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے پیچھے چلے۔ اگر وہ حق جانتا ہے، بندہ مخلص ہے۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ تدریس ہونی چاہیے، واعظ و نصیحت ہونا چاہیے، اس طرح دین پھیلانا ہے تو ان کو پھیلانے دیں۔ ایک کہتے ہیں نہیں میدانوں میں نکلو، تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کو بھی کرنے دیں، لیکن دوسرے کو نہ کبھی بزدل کہیں اور نہ جو دوسرا ہے اس کو آپ معاذ اللہ کوئی اور لقب دیں، تھوڑا سہیں۔ یہ سارے رنگ ہمارے بزرگوں کے۔ حضرت عمر جلالی تھے، عثمان غنی طبیعت کے بڑے نرم تھے، پر ہیں خلفائے راشدین۔ تو یہ سارے پھول ہوتے ہیں اور خوشبو اپنی اپنی ہوتی۔ اور آخر میں یہ عرض کیا تھوڑا زندگی میں صبر بھی پیدا کریں، تھوڑا حوصلہ بھی، تھوڑا اپنی طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ لائیں۔ آپ یقین کریں اگر ہمارے اندر تھوڑا حوصلہ آ جائے نا، اور دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلانیاں جانے، آپ یقین کریں ہماری بڑی دوستیاں بچ جائیں، بڑے رشتہ داریاں بچ جائیں۔